میں تو سمجھتا ہوں کہ شاید ہی کوئی ایسی مسجد ہو جس میں محرم کا مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے سلسلے میں بات نہ ہوئی ہو، ایسی کوئی مسجد نہیں ہے۔ لیکن اس محبت میں، اس جذبہ شہادت میں، اس شوق شہادت میں، حضرت حسین کی عقیدت میں الفت و محبت کا، غلو کا اتنا موسلا دھار بارش ہوتی ہے کہ ان کی محبت میں دوسروں کی اور دوسرے اشخاص کو گرانے کی ناپاک سازشیں رچی جاتی ہیں، کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ، ان کی قربانی اور کس طریقے سے انہیں شہید کیا گیا، یہ ساری تفصیلات ہر مسلمان جانتا ہے، اور اس کے درمیان غلو کا اس درجے ملاوٹ ہوتی ہے کہ دیگر اصحاب کی اور دیگر صحابہ کو گرایا جاتا ہے۔ بزرگان محترم، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا جو واقعہ پیش آیا وہ یزید کی حکومت میں پیش آیا، اور یزید بیٹا ہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا۔ چنانچہ یزید کی حکومت اور حضرت حسین کی شہادت، یہ دونوں پیش آئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وجہ سے۔ کیوں؟ اگر امیر معاویہ یزید کو حاکم نہ بناتے تو حضرت حسین شہید نہیں ہوتے، تو لہٰذا ساری شب و شتم، ساری گالیاں اور مقام ہدف بنایا جاتا ہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو، اور ان کی زندگی پر کیچڑ اچھالنے کی ناپاک سازشیں ہوتی ہیں، اور اس کا بھرپور حصہ ہوتا ہے روافض کا، شیعہ کا، خوارج کا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت کا اظہار وہ سمجھتے ہیں کہ امیر معاویہ سے نفرت کرو، حضرت علی سے محبت کا اظہار سمجھتے ہیں حضرت عائشہ سے نفرت کرو، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی زندگی پر کیچڑ اچھالو گے تب جا کر تمہیں حضرت حسین کی صحیح محبت نصیب ہوگی، یہ سمجھایا جاتا ہے شیعہ حضرات کے نزدیک، خوارج کے نزدیک، رافضوں کے نزدیک۔ لیکن اس وقت میں ایک بات آپ لوگوں کے دل و دماغ میں بٹھانا چاہتا ہوں، ہم نہ شیعہ ہیں، نہ روافض ہیں، نہ خوارج ہیں، ہم اہل سنت والجماعت کے احباب ہیں۔ اہل سنت والجماعت کیسے کہتے ہیں؟ وہ لوگ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اور حضرات صحابہ کے ایک ایک فرد کی اتباع کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں فرمایا قیامت کے قریب 73 فرقے جہنمی ہوں گے، 72 فرقے ناری ہوں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا وہ کون سی جماعت ہے جو جنتی ہوگی؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ما علی و اصحابی، جس پر میں ہوں، جس پر میرے صحابہ ہیں، وہ جماعت کامیاب ہے۔ جس پر اللہ کے نبی ہیں اسے کہتے ہیں سنت، اور جس جماعت پر صحابہ کا اتفاق ہو اسی لیے کہتے ہیں اہل السنہ سے مراد ما علیہ، اور جماعت سے مراد اصحابی ہے۔ اہل سنت والجماعت وہ لوگ ہیں جو سنت پر عمل کرتے ہیں، اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی صحابی کے شان میں ادنا درجے کی گستاخی نہ کرتے ہیں، نہ کرنے دیتے ہیں، کوئی کرتا ہے تو اسے برداشت بھی نہیں کرتے۔
بزرگان محترم، حضرات صحابہ کا مقام و مرتبہ اللہ کی نگاہ میں، اللہ کے رسول کی نگاہ میں اور دیگر تمام ائمہ مجتہدین، فقہا اور محدثین، مفسرین، مؤرخین کے نزدیک ہمارے تصور سے بالا تر ہے، حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے صحابہ کو معیار ایمان قرار دیا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم ایمان ایسے لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے ہیں تب تم راہ راست پر پاؤ گے۔ صحابہ معیار ایمان ہیں، صحابہ معیار حق ہیں، صحابہ معیار عدل ہیں، صحابہ معیار شجاعت ہیں، صحابہ معیار اتباع ہیں۔ ایک ادنا صحابی جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایمان کے ساتھ چند لمحے مل گئے، اسی ایمان پر وہ دنیا سے رخصت ہو گیا، اب وہ ستارہ ہے، اس کے نقش قدم پر بھی چلو گے راستہ پا جاؤ گے۔ ایک آدمی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، اللہ کی نگاہ میں آپ افضل ہیں یا امیر معاویہ؟ بزرگان محترم، اس کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے اس کے اندر شیعیت بھری ہوئی تھی، یہ رافضوں کا آدمی تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اپنے مقام کو حضرت امیر معاویہ سے نہیں کیا، اپنے مقام کو حضرت معاویہ کے گھوڑے سے نہیں کیا، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے اپنے مقام کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کے ناک میں پڑی رہنے والی دھول کے برابر بھی تصور نہیں کیا۔ کہا کہ میرا مقام اتنا ہے جتنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کے ناک میں دھول ہے، یا کہا میرا مقام اتنا بھی نہیں جتنا مقام اللہ کی نگاہ میں امیر معاویہ کے گھوڑے کے ناک میں جو دھول ہے اس کا مقام اللہ کی نگاہ میں زیادہ ہے، میری قیمت اس دھول کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ میرے بھائیوں، عزیزو، صحابہ معیار حق ہیں، کسی کی محبت میں کسی کو گرانا میرے بھائیوں عزیزو یہ ایمان کے منافی ہے۔ حضرت حسین سے محبت، اس کی علامت یہ ہرگز نہیں کہ آپ ان کے خلاف جا کر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو طنز کریں۔ اہل تشیع حضرات کا یہ رویہ ہے کہ وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو نشانہ سادھتے ہیں،